ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام انوار سحری، آئیے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ تلاوت بھی کریں گے، ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں اور اس سے حاصل ہونے والا درس وہ بھی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 کی جو آخر کی 10 صورتیں ہیں ان میں پہلی صورت، 10 صورتوں میں پہلی صورت سورہ فیل، جو کہ بڑی مشہور اور امید ہے کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اس آیت ان کی کچھ آیات بلکہ مکمل صورت ہی الحمدللہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آئیے ان سے حاصل ہونے والا درس اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ تفسیر صراط الجنان۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ اس صورت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہہ نے جب حج کے موسم میں لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس غرض سے صنعاء میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنوایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات جب پتہ چلی تو ان کو بڑی ناگوار گزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کر دی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا،
جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ معظمہ کو گرا دے گا ماشاء اللہ۔ چنانچہ وہ اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ سورت کا نام ہے نا اصحاب الفیل، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو فیل کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اسی وجہ سے چونکہ اس کے اندر ہاتھی بھی کثرت کے ساتھ تھے۔ تو اس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے اور ان کا جو پیش رو تھا ایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے اہل مکہ کے جانور قید کر لیے اور ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تو اس نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے آپ کی بات سن کر بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے یہاں آیا ہوں جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا کا معظم و محترم مقام ہے، آپ اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لیے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت جناب عبد المطلب نے واپس آ کر قریش کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کی دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وقت محمود نامی ہاتھی کی حالت یہ تھی کہ جب اسے کسی اور طرف چلاتے تو چلتا تھا لیکن جب کعبے کی طرف اس کا رخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اللہ پاک نے ابرہہ کے لشکر پر سمندر کی جانب سے پرندوں کی فوجیں بھیجی اور ان میں سے ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پاؤں میں اور 1 چونچ میں تھی۔ وہ پرندے آئے اور کنکر کے پتھروں سے انہیں مارنے لگے۔ چنانچہ جس شخص پر وہ پرندہ سنگریزہ چھوڑتا تو وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکلتا ہوا جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا زمین پر پہنچ جاتا اور ہر سنگریزے پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سنگریزے سے اسے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس سال یہ واقعہ رونما ہوا اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی۔ جی تو FGN چینل کے ناظرین یہ آیت یہ سورہ فیل الحمدللہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، کئی احکامات ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کو ملتے ہیں، وہیں پر قرآن کریم نے عبرت کے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ابھی آپ نے سنا تو سورہ فیل کے ضمن کے اندر بیان کیا گیا کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان ہی دنیا سے مٹا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو ہماری سحری ٹرانسمیشن انوار سحری میں ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے رمضان کی برکتیں جاری و ساری ہیں، عشر رحمت اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشر رحمت تقریباً نصف جو ہے وہ آدھا گزر چکا اور اب اس کے 5 روزے تقریباً باقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عشر رحمت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔
اور آج ماشاءاللہ جمعہ بھی ہے، جمعہ کی برکتیں، وہ بھی رمضان کے جمعہ کی برکتیں، یعنی اس کی تو ہر ساعت میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کی رحمت آج جوش پر ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ چیری آن دا کیک، سونے پر سہاگا، کہ ایک طرف تو رمضان اور جمعہ، یہ دونوں برکتیں آج ہم پا رہے ہیں. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک دونوں کا ادب نصیب فرمائے اور خوب نیکیاں کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج بھی ایک ہمارے ساتھ ٹاپک ہوگا، اس ٹاپک پر چرچا ہوگی اور انشاءاللہ سوجل اس پہ کنکلوزیو گفتگو ہم کریں گے اور آپ کو ایک انشاءاللہ نتیجہ نکال کر پیش کریں گے. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوگی، کچھ دلچسپ باتیں بھی ہوگی، اور اپنے پروگرام کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بناتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا انگیجمنٹ بڑھے، آپ جو ہے وہ ایف جی این چینل پر بنے رہیں. کیونکہ شیطان ہے، شیطان اپنے کاموں میں لگا ہے، اس کی تو سوچ ہی، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ بندے کو گناہوں کی طرف لے جانا، نیکیوں سے دور کر دینا. تو اب جو موبائل پہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر ایف جی این چینل انہوں نے آن کیا، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے جو ہے وہ ویڈیو پر چلے گئے. اسی طرح ٹی وی ریموٹ ہاتھ میں ہے، ٹی وی پر جو ہے وہ ایف جی این چینل دیکھ رہے ہیں، اب جو ہے وہ تھوڑی ٹی وی کی سیر و تفریح شروع کر دی اور دیکھنے کے لیے کہ اور کہاں کیا چل رہا ہے. تو شیطان نے کان پکڑ کر معاذ اللہ اگر کسی مووی کی طرف لے کر چلے گیا، کسی گناہوں بھرے سیریل کے طرف لے کر چلے گیا، تو اس طرح اللہ نہ کرے رمضان میں ہم گناہوں میں ملوث ہو جائے. تو چاہے یوٹیوب ہو، چاہے موبائل کے کوئی سوشل میڈیا ایپس ہو، یا ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ہمارے پروگرام میں بنے رہیں. کوشش آپ کی یہ رہے کہ ایف جی این چینل آپ کے گھر میں چلے. اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کی ویڈیوز دیکھیں، ایف جی این چینل دیکھیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا بڑا پیارا ٹاپک ہے، بندوں کی مدد کرنا. ایک طرف ہوتی ہے اللہ پاک کی عبادت، ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے. اللہ پاک کو یہ نیکیوں کا انداز بڑا پسند ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت جوش پر آتی ہے. بندہ جب روزے رکھتا ہے، رمضان میں جب بندے روزہ دار ہوتے ہیں تو سحری کے وقت میں کتنوں کی جو ہے بخشش ہو جاتی ہے، افطار کے وقت میں کتنوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے نا. اسی طرح جب بندہ حج پر جاتا ہے تو فرض حج اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے علماء دین سے سنا ہے کہ گویا کہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. تو اتنی فضیلتیں ہیں نا ان عبادتوں کی، ان نیکیوں کی، مگر اللہ پاک کو ایک کام بے حد پسند ہے اور وہ کام ہے لوگوں کی حاجت روائی کرنا، اپنے بندوں کی مدد کرنا. یہ جو صفت کسی میں پائی جائے، جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی کی مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اللہ پاک بے حد خوش ہوتا ہے. اللہ پاک بندے کو نواز دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. دنیا میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو بندوں کی مدد کرنا یہ اللہ پاک کو بے حد پسند ہے. تو آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب نہیں ہیں، تو جو فقہی سوالات ہمارے پاس جو ہمارے ناظرین ہمیں سینڈ کرتے تھے، تو وہ سیگمنٹ ہمارا آج نہیں ہو پائے گا. بٹ انشاءاللہ عز و جل اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر سیگمنٹس ہیں اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل ضرور پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں گے. جنید بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. جنید بھائی آج کوئی پریکٹیکل سنت طریقہ بھی آپ سکھا دیں انشاءاللہ، ذہن میں رکھے کوئی سنت طریقہ انشاءاللہ، وہ بھی جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. بڑھتے ہیں ہمارے ٹاپک کی جانب جس کا نام ہے بندوں کی مدد کرنا. سب سے پہلے ہم بڑھیں گے ہمارے علی بھائی کی طرف. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جمعہ مبارک. خیر مبارک ماشاءاللہ. جنید بھائی کو بھی جمعہ مبارک. خیر مبارک ماشاءاللہ. علی بھائی، بندوں کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بندوں کی مدد کرنا یہ ثواب ہے، پنیہ کا کام ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے نا، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، اب جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز بن گئی ہیں، بنتی جا رہی ہے، بلکہ اتنی بن رہی ہے، اتنا کانٹینٹ آ رہا ہے بندوں کی مدد سے متعلق، یعنی کہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ تھیوریٹیکلی تو ہم بن رہے ہیں، تھیوریٹیکلی تو ہم کہہ رہے ہیں
کہ مدد ہونا چاہیے, لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے, بٹ پریکٹیکلی کیا ہے؟ ہمارے ورڈز اور ہمارے ایکشنز الگ الگ ہیں. جی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے روڈ پر, تو اس شخص کے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لوگ اس کی مدد کو نہیں جا رہے ہیں. جی دوسری طرف جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مدد کرنا چاہیے. اچھا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر جو ہے ہمیں لائکس ملیں گے, اس میں ہم کو کانٹینٹ مل جائے گا, یہ ویڈیو میں پہلے لوگوں تک پہنچاؤں. تو وہ جو ایک جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, وہ آج سوشل میڈیا کی حد تک رہ گیا ہے. جی یعنی جس جنریشن میں ہم جی رہے ہیں نا, ہمیں اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ہے وہ آج ہم صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے, تبصرے کر رہے ہیں. پہلے چلو جو ہے بیٹھ کر تبصرے ہوتے تھے, گپ شپ کیا کرتے تھے. آج تو جو بھی گپ شپ بھی ہو رہی ہے نا, تو وہ سوشل میڈیا پر ہی ہو رہی ہے. ساری کمنٹنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی ہو رہی ہے. تو اب بات کچھ کرنا اور عمل نہ ہونا, عمل کا نہ ہونا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بندوں کی مدد کرنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس موضوع کے تعلق سے. کچھ ہم جو ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ ہم ہمارے ناظرین کو پیش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم ٹاپک ہے آج کا, اور انشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ناظرین شریک رہیں گے تو بہت کچھ اس حوالے سے سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. صحیح صاحب, دین اسلام الحمدللہ ایک عظیم یہ دین ہے جی اور بہت عظیم مذہب ہے. اور دین اسلام میں جس طرح ایک کانسیپٹ ہے کسی کی مدد کرنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا, یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا الحمدللہ. یعنی اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. جی اور اسلام میں جو غریبوں کی مدد کرنے کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں, میں انشاءاللہ بیان کروں گا یک کے بعد دیگرے ایک ایک کر کے. آپ غور کریں گے, ناظرین بھی غور کریں کہ دین اسلام نے غریبوں کی, محتاجوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی مدد کا جو ہمیں حکم دیا ہے, سبحان اللہ. چند ایک ذرائع میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کس کس جو ہے وہ چیز کا ہمیں حکم دیا گیا. آپ دیکھیں, ایک بہت ہی کامن سا ایک معاملہ ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ الحمدللہ ہمارے اسلام نے ہم پر فرض کی. ٹھیک ہے جی. اب یہ زکوٰۃ آپ دیکھیں, ایسا عظیم یہ چیز ہے, ایسا عظیم کام ہے, ایسا عظیم فریضہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ سمجھیں کہ ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ ہاں کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر پل رہے ہیں. زبردست مثال دے دی بالکل. زکوٰۃ بھی جو ہے وہ لوگوں کی مدد کا ذریعہ ہے. اور آپ دیکھیں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں, یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا, جی قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یعنی یہ وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی. جو مصارف زکوٰۃ ہیں بیان کیے گئے ہیں, ان کے اندر آپ دیکھیں گے نا, شروع کے جو دو لفظ بیان کیے گئے ہیں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, بے شک صدقہ جو ہے, زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ کی اور بھی مصارف ہے, اور بھی زکوٰۃ کچھ جگہوں پر دی جا سکتی ہے, لیکن آپ دیکھیں سب سے پہلے جو الفاظ ذکر کیے گئے, زکوٰۃ کس کو دیں, سب سے زیادہ ترجیح کس کو ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ جو ہے یہ حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا. آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے نا, غریبوں کی مدد, مسکینوں کی مدد, فقیروں کی مدد. تو سب سے زیادہ جو پرائرٹی دی گئی نا, سب سے پہلے آپ دیکھیں غریبوں اور مسکینوں کو دی گئی ہے, اور وہ بھی فرض ہے. مسلمانوں پر جو صاحب نصاب ہے, جن کو اللہ نے نوازا ہے, پیسہ ہے, مال ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ترغیب دلانا, مدد کرنا. جیسے بہت ساری جو ہے وہ این جی اوز بھی کام کرتی ہے نا آج, تو این جی اوز جو کام کرتی ہے تو وہ لوگوں کو جا کر صرف جو ہے وہ ایک ذہن دیتی ہے. بٹ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ سوشل اور ویلفیئر ایکٹیویٹی کا مذہب ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ویلدی لوگ ہیں, جن کو اللہ پاک نے دولت دی ہے, تو ان پہ مینڈیٹری کر دیا ہے, کمپلسری کر دیا ہے کہ آپ کو 2.5% دینا ہے. یعنی یہ آپشنل نہیں ہے کہ بھائی ایسا نہیں کہ آپ چاہو تو دے دو یا کچھ مت کرو, ایسا نہیں ہے. دینا ہے تو دینا ہے. جو صاحب استطاعت ہیں, جو شرائط بیان کیے گئے, اتنا مال ہو, اتنی چیزیں ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کو کتنا موقع کیا. قرآن کریم کے اندر تقریباً 30 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا. کہیں فرمایا گیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. کہیں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو فلاح پانے والے بندے ہیں, جو کامیاب بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا. تو ایک تو
جی جو چیز ہے غریبوں کی مدد کرنے کا جو ہمارے دین نے حکم دیا وہ زکوٰۃ ہے. صحیح. دوسرا اسی طرح کا ایک اور اہم کام جی. وہ بھی جو بہت ضروری ہے اہم ہے وہ ہے صدقہ فطر. رائٹ. یہ بھی غریبوں کی مدد ہے. جی جی. ابھی ماشاء اللہ ماہ رمضان چل رہا ہے الحمدللہ, اور رمضان کے بعد عید آئے گی. اب عید پر یقیناً جو اچھے گھرانے والے ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, وہ تو اچھا خاصا اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, عید کو اچھی طرح مناتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب ہیں, مسکین ہیں, وہ کیسے عید منائے؟ تو آپ دیکھیں دین نے کیسا شاندار انتظام کیا. جی. زکوٰۃ بھی دینی ہے آپ کو, جی. زکوٰۃ دے کے مدد کرنی ہے. لیکن عید آ رہی ہے تو عید سے پہلے ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں عید میں اچھا پکوان ان کے یہاں پکے, اچھے لباس پہنے. تو فرمایا گیا کہ عید پر جانے سے پہلے عید کی نماز سے پہلے غریبوں مسکینوں کو آپ صدقہ فطر ادا کر دو. کیا بات ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ یہ بھی ضروری ہے. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی ذرائع ہیں. آپ دیکھیں اگر بقرعید میں ہمارے یہاں جانور ذبح کرتے ہیں تو اب اس کے اندر دین نے ہمیں حکم دیا کہ 3 حصے کر لو. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ سب پورا کھا لو. ایک اپنے لیے رکھیں, ایک رشتہ داروں کو بھیجیں, اور تیسرا غریبوں کی مدد. یہاں بھی غریبوں کی مدد ہے. اسی طرح چوتھا ایک اور میں آپ کو عرض کروں, دین نے ہمارے لیے وقف کا ایک نظام رکھا ہے. وقف کا ایک جو ہے نا کانسیپٹ ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریبوں کے لیے کچھ چیزیں وقف کر دینا. جیسے پہلے کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ کنویں کھدوا دیا کرتے تھے. جہاں بہت ساری آبادی ہے, پینے کا انتظام نہیں ہے, تو کنویں کھدوا دیے. اب اس کنویں کے ذریعے سے لوگ پانی پئیں گے, اپنے جانوروں کو پلائیں گے, گھر بار میں لے کر جائیں گے. تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں, انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے بعد میں اس کو شامل کروں گا. جنید بھائی, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور رمضان کے مہینے میں بھی جو ہے وہ ایک اگر آپ دیکھیں احادیث مبارکہ اگر مطالعہ فرمائیں تو بہت ساری جو ہے وہ اس میں ایسی آپ کو احادیث ملے گی کہ جس میں افطار کرانے کے تعلق سے, روزہ دار کو کھلانے پلانے کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں. تو رمضان میں بھی اس کی ترغیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے متعلق مشہور روایت ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. FGN چینل کے ناظرین نے بھی کئی مرتبہ بارہا سنا ہوگا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, سبحان اللہ, اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. صحیح صاحب, یہ ترغیب ہی تو ہے کہ تم عام مہینوں میں نفل کام کر رہے ہو, اگر وہی نفل کام تم ماہ رمضان میں کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے فرض کے ثواب کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اگر تم عام مہینوں کا فرض ادا کر رہے ہو تو ماہ رمضان میں وہ فرض 70 گنا تمہارے لیے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان میں جس طرح ہمیں عبادت یعنی نماز, روزہ, تلاوت کی ترغیب دلائی گئی ہے, اسی طرح ماہ رمضان میں ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے. اور ماہ رمضان میں جو صدقہ و خیرات کرے گا وہ یقینی طور پر عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا حقدار ٹھہرے گا. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طرز عمل الحمدللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایسے آج تو ہم ماہ رمضان جب چاند نظر آتا ہے تب اس کی تیاری کرتے. صحابہ اکرام علیہم رضوان ماہ رجب سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اب کسی کے ذہن میں آئے گا کہ جناب ماہ رجب سے کیا لباس وغیرہ خرید لیتے تھے, سامان خرد و نوش ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. جی, ذہن میں آئے گا کیا, یہ تو پریکٹیکلی دیکھا جا رہا ہے. یعنی رمضان شروع نہیں ہوا تھا اور مارکیٹ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ زیادہ شاپنگز ہو رہی تھی, اور یہ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ رمضان سے پہلے عید کی تیاری ہو رہی تھی. سب اس میں اچھا پہلو بھی ہے. اچھا پہلو بھی ہے کہ بھائی الحمدللہ یہ حسن زن ہے ہمارا کہ کئی ایک لوگ تاکہ رمضان میں مارکیٹوں کی طرف کم جانا پڑے, رمضان سے پہلے ہی وہ اپنے ضرورت کے اسباب جمع کر رہے. ایک یہ چیز, پلس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کے لیے. اور الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے, اور یوں کہیے کہ بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس طرف آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے کہ تھیلیاں پولیتھین مطلب جو ہے وہ یوں کھجور کے ساتھ اور دیگر چیزیں, بٹر جیم وغیرہ دیگر چیزیں جو ہے, پھر راشن کٹ الحمدللہ تقسیم کی جا رہی ہے. کئی ایک لوگ سے سب اس میں تو غریبوں کو تقسیم کرتے, اور کئی ایک لوگ الحمدللہ میں بھی جانتا ہوں کہ غریب امیر کی تخصیص نہیں, تحفے کے طور پر ماشاءاللہ ہر ایک کو دیتے ہوئے. یعنی رمضان میں جو شاپنگ کے لیے آتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, رمضان کی شاپنگ یعنی کہ روزے کی حالت میں جو شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے افطار کا اہتمام, یعنی کہ اس طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مد میں, یعنی کہ اس ٹاپک کے حوالے سے
کہ الحمدللہ جیسے ہم رمضان میں اپنی ضروریات کی چیزیں خرید رہے ہیں. جی 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 کاش اس کے پہلے بھی ایک سلسلے میں نے عرض کیا تھا یہ بات کہ کاش اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے غریب رشتہ داروں کے تعلق سے بھی یہ سوچ لے کہ جو چیزیں میں خرید رہا ہوں اگر اللہ پاک نے مجھے استطاعت دی ہے تو کم سے کم ایک غریب رشتہ دار کے لیے بھی یہ یعنی یہ ایک تھیلی ایک بیگ کا 2 بیگ ہو جائے. جی. تو اگر اس طریقے سے ہم لیتے ہیں تو یقینی طور پر یہ خیر خواہی ہوگی, ایک نیکی ہوگی, اور ہمارے ذریعے سے ہمارے غریب رشتہ داروں کی مدد کا ماہ رمضان میں نفل کا ثواب, فرض کے برابر کا ثواب ہمیں حاصل کرنے کا جو ہے موقع ملے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماہ رمضان تو عبادتوں کا مہینہ ہے, نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. ایک روایت بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یعنی اس میں پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری ہے, یعنی جو مفہوم ہے میں عرض کر رہا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ آپ جو ہے وہ پانی سے ہی روزہ افطار کریں, یعنی پانی سے روزہ افطار کروانے والے کے لیے جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت, جہنم کی آنکھ سے یہاں پر جو ہے یہ ترغیب ہے کہ 2 جی 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 کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی, تھوڑا بہت, ہاں ایٹ لیسٹ پانی کے ذریعے سے خدمت کر دو. بلکہ سید صاحب پانی پلا سکتے ہو. جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے فرمایا گیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. یہ وہ کام ہے کہ جس سے جنت واجب ہوتی ہے. جی کتنی بڑی بات ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا. نبی پاک کے فرمان خلاصہ ہے کہ جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی. اچھا جنید بھائی, محمد علی روڈ پہ ہم رہتے ہیں, آپ کو بنام بھوکے تو بہت مل جائیں گے, بہت سارے آپ کو مل جائیں گے مانگنے والے, ٹھیک ہے, جو اب اتنے گھوم رہے اور اتنا بزنس بن گیا ہے, اسپیشلی یہ ایام میں, یہ ایام میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے سیزن ہے ان کا سیزن ہے. تو یہ بھوکوں کو کھلانے کی فضیلت پانے کے لیے کیا ایسے بھوکے تلاش کریں ہم جو باقاعدہ جو ہے وہ پتہ ہے کہ ان کو بہت سارے لوگ دے ہی رہے آلریڈی, یعنی جو دکاندار بھی ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو مت دو, یہ آلریڈی جو ہے وہ ان کو بہت کچھ ملتا ہے اور آپ لوگ ان کو مت دو, ان کی عادت اور بگڑ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس موضوع صاحب؟ 3 کیٹیگری ہے لوگوں کی. عموماً میں اپنی چھوٹی نظر سے مطلب چھوٹے تجربے کی بنا پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. ایک تو ماشاءاللہ مالدار طبقہ, جی, کہ جو اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے, اور ٹھیک ہے وہ خود بھی سیٹل ہے, بالکل مطلب اچھے انداز سے زندگی گزار رہے. ایک بالکل اس طریقے کا طبقہ کہ جو بلا وجہ مانگ رہا ہے غریب وہ نو ڈاؤٹ, لیکن اتنے غریب نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا سکے, تو وہ مانگ رہے, ان کا پیشہ بن چکا ہے. جیسے آپ اور میں یا عام لوگ جیسے کاروبار کے لیے نکلتے, جاب کے لیے نکلتے, ویسے وہ بیچارے مانگنے کے لیے نکلتے. اللہ ان کو ہدایت دے, یعنی 100% ایسے ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک تعداد ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اسی طریقے سے ان کا ہے. بیچ کا طبقہ جو ایسا طبقہ ہے کہ جو واقعی امیر نہیں ہے اور اس طریقے کا بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا سکے. اب یہ طبقہ جو ہے چونکہ بعض ضمیر طبقہ ہے, سفید پوش ہے, یہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اچھا بہت زیادہ تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ جناب غار میں جانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہے, ہمارے آس پاس ہے, ہاں چراغ لے کر ڈھونڈنا پڑے گا کہ بہت مشقت کے بعد کوئی مل گیا. اگر ہم غور کریں نا, فیملی میں ایسے لوگ مل جائیں گے, خاندان میں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو بیچارے بال بچے والے ہیں, کرائے کے مکانات میں رہ رہے, بعضوں کی یہ ہوگا کہ الیکٹرک کے بل باقی ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ ان کے لائٹ کٹنے کی نوبت آ گئی ہو, یا پھر بچے کی اسکول کی فیس باقی ہے, امتحانات قریب ہے, بچے کو اسکول میں بیٹھنے کی پرمیشن نہ مل رہی ہو, اس طرف توجہ نہیں ہوتی جنید بھائی. ایکچولی جو ہے وہ ہم ضرورت مند کس کو سمجھتے جو دروازے پہ آئے, ہاں جو مانگنے کے لیے آئے. ہم زکات اگر ہم جو ہے وہ جو غیرت مند ہے, جو سفید پوش ہے, اس کی مدد کر دیں گے تو وہ ہاتھ پھیلانے سے بچے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہاتھ نہ پھیلائیں, ہم کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے جا کے ہمارے پاس آئے مانگنے کے لیے؟ سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو. جنید بھائی ایک واقعہ میں لاک ڈاؤن کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ پیسے والے مالدار شخص, ان کے پاس جانا ہوا تو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں لٹا رہے تھے, بانٹ رہے تھے, یعنی ٹھیک ٹھاک انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا, مسجدوں میں یہاں وہاں, بٹ جو ہے وہ ان کے اپنے امپلائیز دو, کیونکہ لاک ڈاؤن میں تنخواہیں جو ہے نا نہیں مل رہی تھی, ٹھیک ہے, تنخواہیں نہیں مل رہی تھی, بزنس نہیں تھا, تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی. اب وہ باہر تو بانٹ رہے تھے بٹ اپنے امپلائیز کو 2 مہینے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دے رہے تھے. اچھا وجہ کیا تھی؟ کہ دھندا نہیں ہے, دھندا نہیں ہے, کیوں ان کو جو ہے وہ تنخواہ دے, دھندا نہیں ہے تو کیوں تنخواہ دے. بٹ یہ جو درد ہے نا کہ یہ مسلمان ہیں,
اس کا گھر کیسے چلے گا. یہ درد دوسروں کے لیے تو ہے, اپنے امپلائیز کے لیے نہیں ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے, اپنے بھائی بہنوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا غیرت غور ختم ہو نہیں جاتی کیا جا رہا ہے, اس طرح اس زاویے سے دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے. یعنی کہ جب بانٹنے کی باری آ رہی نا تو ہم جو ہے اس طریقے کے ضرورت مندوں کو تو دیکھ رہے کہ بھائی جو مانگنے والے وہ فلاں غریب ہے, وہ فلاں غریب ہے, وہ فلاں بیوہ ہے. ٹھیک ہے, ہر بیوہ مستحق ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. تو لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ کون مستحق ہے. پھر آپ وہی سوال کریں گے کہ بھائی کہاں ڈھونڈنے جائے, تو میں وہی بات عرض کروں گا کہ غار میں نہیں جانا پڑے گا. سب سے پہلے آپ رشتہ داروں میں دیکھیں. آپ اگر تھوڑی سی اگر ہماری یہ گفتگو اگر ہمارے ناظرین اس پر غور کریں گے تو شاید 2-4 رشتہ داروں کے خاکے ذہن میں آ جائیں گے. ہاں یار, چہرے ذہن میں آ جائیں گے کہ یار واقعی عید ہے, ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے تو دیا ہے, میں نے تو اتنی نعمتیں بھر لی ہے کہ فریج آواز دے رہا ہے کہ بھائی میں اوور لوڈ ہو گیا ہوں, مجھے تھوڑا ہلکا کرو. جی, لیکن اس غریب کے گھر میں بھی ایسے معاملات ہیں. میرا رشتہ دار ہے, میں جانتا ہوں, تو آپ کہیں گے کہ بھائی کیا میں اس کو زکوٰۃ دوں؟ بھائی کس نے کہا آپ زکوٰۃ دو؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا تو کیا اسلام نے صرف زکوٰۃ بانٹنے کی اجازت دی ہے؟ ہم صدقہ کر سکتے ہیں, نفلی. اچھا, صدقے کا بھی تصور یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دیا جائے. ارے بھائی صدقہ ماشاءاللہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقے کے بہت فضائل ہے. صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے. بول کر نہیں دینا نا کہ یہ صدقہ ہے, تحفہ بول کر دینا. آپ بچوں کی عیدی کے نام پر اچھا جو ضرورت مند ہوں گے نا, اگر آپ خاموشی سے دے دیں گے, آپ دیکھیے ان کے دل کی دعائیں آپ کو لگیں. اچھا, کبھی کبھار ایسی سچویشن علی بھائی بن جاتی ہے کہ ان کے حالات جو ہے وہ ایک دم سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ چلتے نارمل ان کی لائف ہوتی ہے, بٹ کچھ ایسی سڈنلی جو ہے وہ کوئی ایسی آفت آ گئی, سڈنلی پرابلم آ گئی, اور وہ بندہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے, قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے, لوگوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ایسی سچویشن ہم نے دیکھی ہے, ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, بٹ جو ہے وہ ہم ان کی فیلنگز کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے. اس کی وجوہات صحیح سب ہے. کچھ ایک وجہ تو یہ ہے, ظاہر ہے, دیکھیں اب گھر کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں جو حاجت مند ہیں, اب ان کو آپ دیں گے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جناب جو ہے نا ماں بدولت جو ہے سخاوت کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ظاہر ہے جب باہر نکلیں گے, گاڑی پہ جا رہے ہیں, آپ نے جو ہے نا ایک باکس رکھا ہوا ہے جس میں وہ راشن کٹ رکھی ہوئی ہے, آپ نے یہ بھی ایک فیکٹر ہے, پیچھے آپ کا ایک خادم بیٹھا ہوا ہے لے کر کے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ غریبوں کے لیے ہے. تو لوگ پھر آپ کو کہیں گے ماشاءاللہ یہ سخی ہیں, سخاوت کرتے ہیں, غریبوں کے غمگسار ہیں. تو سخاوت کے نام پر اس لیے کہ مجھے سخی کہا جائے, تو اس طرح سے کر کے جو ہے وہ کسی کی مدد کرنا یہ درست ہے علی بھائی؟ استغفر اللہ, یہ تو اتنا سخت گناہ ہے. قیامت مجھے ایک روایت یاد آئی, نبی پاک ایک فرمان جس کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سخی کو بلائے گا, جس نے بہت سخاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا, تو نے کیا کیا اس کا؟ تو کہے گا میرے مالک تو نے مجھے مال دیا, میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا, غریبوں کی مدد کی, پریشان حالوں کی مدد کی. اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے. مدد کی اس نے, اللہ کیا فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے مدد اس لیے کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں, اور تو وہ کہہ لیا گیا فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اللہ. تو سخاوت کے نام پر سخاوت حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں, اب چونکہ اب گھر میں جب ظاہری بات ہے بندہ خرچ کرے گا, اپنے پڑوسیوں کو دے گا, اپنے بہن کو دے گا, بھائی کو دے گا, تو لوگ سخی تو کہیں گے نہیں. اس لیے لوگ یہ ڈھونگ اس طرح کا رچاتے ہیں. میں نے اس طرح کے لوگ الحمدللہ دیکھے ہیں کہ باقاعدہ رمضان آتا ہے نا, تو رمضان کے آنے سے پہلے باقاعدہ اپنے بہنوں کے یہاں پر, اپنے بھائیوں کے یہاں پر باقاعدہ وہ راشن کٹ پہنچاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. بعض اوقات صحیح صاحب ایسا ہوتا ہے. ہماری بہن ایک مثال کے طور پر, اب آپ کی بہن ہے, ہماری بہن ہے, جس جگہ اس کا رشتہ ہوا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اس کا شوہر اتنا ماشاءاللہ مضبوط ہو, ہے نا. ہمارے پاس ماشاءاللہ مال ہے, ہمارے پاس اچھا بزنس ہے, لیکن جہاں وہ شادی کر کے گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر اتنا مطلب ہو مضبوط. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات. آج ہی مجھے ایک میسج آیا, ایک میسج آیا, دیندار شخص ہے, اور جو ہے وہ اچھا خاصا ان کا کاروبار چل رہا ہے, گھر بھی ہے, اور جو ہے وہ پتہ ہے کہ جو ہے وہ ان کی زندگی اب جو ہے وہ ایک دم ٹریک پر آ چکی ہے, بٹ ان کی بہن جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, ایسا ہوتا ہے, پریشان حال ہے, اور بیچاری نے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے میسج کر کے جو ہے مدد کے لیے کہا ہے کہ اگر کچھ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. میرے بھائی کو مت بتائیے گا, اگر اس کو پتہ چلے گا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں. سب اس میں دو پہلو ہے. ایک پہلو یہ کہ جو علی بھائی نے بیان کیا کہ بھائی دکھاوے کی ان کی چاہت, یہ علم دین کی کمی کی بنا پر. کیونکہ کیسا ہو رہا ہے,
مال بھی جا رہا ہے اور ثواب بھی نہیں مل رہا ہے. جی جی دونوں طریقے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ عدم توجہ، اوکے وہ دھیان ہی نہیں دے رہے اس طرف. وہ بانٹنے کا جو ان کا کانسیپٹ کیا ہے، بانٹنا بولے تو جو لائن لگی ہے ان کو جس کو دینا ہے، ہاں وہ اس طریقے سے اس زاویے سے غور ہی نہیں کر رہے کہ اب جیسا کہ آپ نے جو کیس بتایا، ہو سکتا ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہو. جی تو لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین کو اگر ہم اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج دینے میں کامیاب ہو جائے، اللہ پاک قبول کر لے کہ بھائی یہ بانٹیے، آپ جتنا بانٹ رہے اس کے دگنا بانٹیے، لیکن پہلے ایک سرسری جائزہ خاندان کا لے لیجیے، بھائی کا، بہن پڑوسیوں کا، کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو کیونکہ وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی، ہر ضرورت مند آپ کے آگے آ کے ہاتھ پھیلائے. خبر گیری جیسے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے بھی مشہور ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ کوئی اگر ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کی جائے. گھر میں راشن نہیں ہے تو آپ خود جو ہے وہ راشن، خلیفہ وقت کے خلیفہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ راشن پہنچا کر آ رہے ہیں. ایک واقعہ بھی ہے، آج جو موضوع ہے ہمارا اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی ہے، اگر آپ نے ویسے کوئی اس کو بیان کر دیں کہ جو آپ کسی گھر میں گئے اور وہاں پر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حاملہ تھی، وہ واقعہ اگر ذہن میں ہو. جی بالکل ہے، وہ واقعہ بہت زبردست واقعہ ہے، اور بالخصوص جو حکمران ہیں جن کے پاس عہدہ ہے ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اسی طرح کا واقعہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک دور تھا، اور آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ دورہ کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے. اسی طرح آپ دورہ فرما رہے تھے تو آپ کا ایک خیمے پر آپ کی نظر پڑی. ناظرین بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک خیمے پر، ایک گھر پر نظر پڑی. قریب گئے تو وہاں سے کچھ تکلیف کی، کچھ کراہنے کی آواز آئی. اندر جو ہے نا کچھ تکلیف کی آواز آئی. تو آپ نے باہر دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خلیفہ وقت فاروق اعظم سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ آپ ہی فاروق اعظم ہے، چونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا اور اس طرح کو دور تو تھا نہیں. آج کل ہمارے یہاں کوئی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی تصویر سب جگہ پہنچ جاتی ہے کہ یہ جو ہے جناب نیتا ہیں، پہلے مشہور ہو جاتے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ عظیم ذات ہے کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. اتنی عظیم شخصیت، لیکن اپنے آپ کو کیسا پوشیدہ رکھا. بہرحال آپ نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں فاروق اعظم سے ملنا چاہتا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ اندر جو ہے جو آواز آ رہی ہے یہ میری بیوی ہے اور حاملہ ہے، ان قریب ان کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، اور میں فاروق اعظم سے مدد طلب کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا رکو میں تمہارا کچھ انتظام کرتا ہوں. آپ نے بتایا نہیں کہ میں ہی جو ہے نا عمر فاروق ہوں. آپ گھر پر گئے اور گھر پر جا کر اپنی زوجہ، غالباً حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بتایا جاتا ہے، آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ مبارک ہو، تمہارے لیے ایک کام آیا ہے. کیا بات ہے، اور بڑا پیارا کام ہے. تو کہا جی حضور ارشاد فرمائیے. کہا کہ ایک بہن ہے، ایک عورت ہے، حاملہ ہے، اور ان کے ان قریب ولادت ہونے والی ہے. ان کے قریب میں کوئی خاتون نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکے، کیا تم چلو گی؟ تو کہا بالکل میں تیار ہوں. نیکیاں کمانے کا تو ایک سبحان اللہ ان کا ایک ذہن تھا. تو بہرحال فاروق اعظم ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور اس خیمے کے اندر کہا کہ آپ اندر جائیے، اور آپ خود جو ہے نا جو باہر شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آگ جلاؤ. اس نے آگ جلائی. تو آپ نے اس پر ہنڈی رکھی، کچھ کھانا وغیرہ اپنے ہاتھ سے آپ نے تیار کیا. آدھی دنیا پر حکومت ہے، ایک شہر یا ایک ملک کی حکومت نہیں ہے، آدھی دنیا کی حکومت ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا اگر عہدہ ملتا ہے تو زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں. جب بھی بیٹھنا ہے تو کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، نیچے بیٹھنے کا تو تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے. فاروق اعظم ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، سبحان اللہ. تو آپ نیچے بیٹھ گئے اس کے ساتھ زمین پر اور اپنے ہاتھ سے کچھ بنانے لگے. اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے ساتھی کو مبارکباد دیجئے کہ اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. جب وہ شخص نے یہ سنا کہ امیر المومنین کا لفظ سنا تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹا. کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں. آپ نے کہا کہ آپ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھ جائیں، آگے آ جائیے. آپ نے آگے بلایا. پھر آپ نے اپنی زوجوں کو آواز دی، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کھانا خاتون کے پاس لے جاؤ، اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ. آپ نے کھانا بھجوایا اور اس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. یہ آپ دیکھیں ہماری، میں نے بات کہی تھی نا شروع کی، دین اسلام میں جو کانسیپٹ ہے نا مدد کرنے کا وہ کہیں اور نہیں ملے گا. الحمدللہ. کتنا پیارا انداز ہے. جی بالکل. صحابہ اکرام کا انداز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے پیارے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین مانیے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسی جو ہے وہ کمال درجے کی آپ شفقت فرمایا کرتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے کے بھی واقعات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، جو آپ کی امیج لوگوں میں بنی ہوئی تھی، جو
صادق و امین لوگ جی جی صادق و امین کہا جاتا تھا. جو قریش کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ آپ پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے. یعنی اتنا رحم دل ہونا, اتنی زیادہ شفقت اور اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کے اندر حسن سلوک سے پیش آنا, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, آپ کا جو ہے وہ اخلاق. جنید بھائی آپ کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان فرمائیں, کچھ اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ نے کیا تعلیم کی, یا آپ کے انداز سے, آپ کے کردار سے, آپ کے کچھ اس طرح کے واقعات اگر ہمارے ناظرین کو سننے مل جائیں, مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. سید صاحب آپ نے ابتدائی گفتگو میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ قول و فعل میں ہمارے, میں اپنے جملے میں کہہ رہا ہوں, اپنے انگلش میں کہا تھا کہ قول و فعل میں جو ہمارے تضاد ہے, جی واقعی اگر آج جتنا دنیا میں غربت کے متعلق جو ہے وہ اویئرنیس کہیں گے, بیداری لائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جتنی گفتگو ہو رہی ہے, اگر صرف 50% اس پر عمل ہو جائے تو شاید دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو. یعنی کہا جاتا ہے آج کے دور میں کہ نالج جو ہے نا بہت زیادہ آ چکی ہے, نالج کے ذریعے بہت زیادہ ہیں. آپ جو ہے وہ موبائل پہ PDF ہزاروں PDF فائلز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ نالج حاصل کرنا چاہے تو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ کوئی دنیاوی کورس سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یوٹیوب پہ پورا کورس اویلیبل ہے. تو یعنی تھیوری بہت زیادہ ہے, ویئر از دا پریکٹیکل. کیوں جو ہے وہ لوگ اس علم کو حاصل کر کے جو ہے وہ عمل نہیں کر پا رہے. عمل نہیں ہے, علم ہے, علم کے ذریعے ہیں, بٹ جو ہے وہ عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ چاہے قولی طور پر جی دیکھا جائے یا فعلی طور پر دیکھا جائے, یعنی آپ کی گفتگو سے یا آپ کے عمل سے دونوں میں یکسانیت ہے. سبحان یعنی اللہ. جو آپ فرما رہے وہ آپ کر رہے, اور جو آپ کر رہے وہی آپ فرما رہے. الحمدللہ عز و جل. ایک واقعہ بڑا جو ہے یوں کہ یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ واقعہ ہے. ایک صحابی حضرت سیدنا ابو عمرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, ان سے مروی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے یہ, کہ ہم دن کے ابتدائی وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یعنی ابھی دن کی شروعات ہوئی, حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مختلف وفود آتے تھے, گروپ آتے تھے. تو ایک ایسا گروپ آیا سید صاحب کہ جن کے پاس مکمل تن ڈھکنے کو کپڑا نہیں تھا. اللہ, ایسی حالت تھی. یعنی وہ ٹاٹ لپیٹے ہوئے تھے, چادریں جیسے تیسے اوڑھ کر اپنے ستر کو چھپائے ہوئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی نا, ان کا فقر و فاقہ دیکھا, تو آپ کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو گیا. اللہ, یہ دیکھیے فیلنگ, کسی کو دیکھ کر اپنے اوپر لینا اس چیز کو کہ بھائی ایسی حالت ہے. اب آپ نے کیا کیا, اب پریکٹیکل کی طرف آئے. پہلے تو آپ کا جو عملی طور پر اس کا اظہار تھا, چہرے کا رنگ بدلی ہو گیا. اب پریکٹیکل کیا کیا, آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا, کہا اذان دو. اذان دی گئی, آپ نے نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا, اور ایسا خطبہ دیا اللہ اکبر کہ لوگوں کو ترغیب دلائی. اور آیات قرآنی اس میں پڑھی, سورۃ النساء 4 پارے کی آیت مبارکہ, اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دی ہے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو, اور رشتوں کا لحاظ رکھو, بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا رشتوں کا لحاظ رکھنے کی ترغیب دلائی. اللہ پاک دیکھ رہا ہے, یہ آپ نے قرآنی آیت سے آپ لوگوں کو سمجھایا. پھر ایک اور دوسری آیت مبارکہ جو سورہ حشر کی آخری آیت مبارکہ ہے, اس میں سے ایک آیت مبارکہ پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. تو اس طرح آپ نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ یہ غریب آئے ہیں, ان کے لیے کچھ مدد کرو. آپ صحابی رسول فرماتے ہیں, روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور ایک ایسی تھیلی لے کر حاضر دربار ہوئے کہ وہ اتنی وزنی تھی کہ وہ ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. وہ لے کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کو دیکھ کر پھر جو لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ 2 ڈھیر لگ گئے, ایک کھجوروں کا, دیگر کھانے پینے کی چیزوں کا, اور ایک لباس کا. اچھا, پہلی کیفیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ وہ غربت دیکھ کر رنگ
متغیر ہو گیا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. اور اب وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ صدقات کے ڈھیر لگے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے آثار رونما ہوئے, چہرہ جو ہے وہ جگمگانے لگا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اتنا بڑا کام کیا. تو صاحب یہی چیز ہے کہ یہ باقاعدہ قول و فعل میں یکسانیت, کہ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر کے دکھانا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ترغیب تھی, یہی طریقہ تھا, اور اسی سے الحمدللہ دین اسلام اس حسن اخلاق کی بنا پر آگے بڑھتا چلا گیا. صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل, اور آگے والوں نے اس کو اپنایا, اور آج ماشاءاللہ کئی جگہ پر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کا درد محسوس کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ڈائریکٹ تربیت اور ڈائریکٹ فیض حاصل کیا کرتے وہ ہیں نبی کے گھرانے والے. اہل بیت کی بھی کیا شان نرالی تھی کہ ایک واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار پڑ گئے. چھوٹی سی عمر تھی, کم سنی کا عالم تھا, اور حضرت سیدنا علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی کنیز حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ, تینوں نے منت مانی کہ جو ہے وہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم جو ہے وہ روزے رکھیں گے. 3 روزوں کی منت مانی گئی. اب جو ہے وہ بچوں کو اللہ پاک نے صحتیابی عطا فرمائی. روزوں کے لیے افطار کے لیے جو اہتمام کیا گیا, کچھ آٹا جوں کا جو ہے وہ پیس کر آٹے کا اہتمام کیا گیا, روٹیاں تیار کی گئی. جیسے ہی اب افطار کا وقت قریب آیا, افطار کے لیے بیٹھے تو کسی نے دروازے پر اللہ کے نام پر مانگ لیا, دستے سوال دراز کیا. اب انہوں نے, یعنی یہ نبی کے گھرانے والے نا, اہل بیت اس مقام پر ہے کہ ان کی پاکی کا خود جو اللہ پاک جو ہے وہ بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں. تو یہ نفوس قدسیہ نے, ان حضرات نے خود کی بھوک اور پیاس کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لا کر جتنی روٹیاں بنی تھی وہ سب کے سب اٹھا کر جو ہے وہ اس غریب کو دے دی, اس مانگنے والے کو پیش کر دی. یعنی اپنے لیے بچا کر نہ رکھا. آج کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں, وہ شخص اور وہ لوگ ہی جو نا کچھ اور ہی تھے, ان کی وہ پرسنالٹیز ڈیفرنٹ تھی, وہ اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتے. اگر ان سے کچھ مانگ لیا جاتا تو پورا اٹھا کر پیش کر دیتے تھے. اچھا یہی کیفیت ان کی دوسرے روزے میں, پانی سے ہی جو ہے وہ روزہ افطار کیا, دوسرے دن کا روزہ رکھا. دوسرے روزے میں بھی یہی کیفیت کہ کوئی آیا اور اس نے اللہ کے نام پر مانگا, ساری روٹیاں اٹھا کر پیش کر دی. تیسرے دن بھی یہی کیفیت. تو یہ شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی. یعنی کیسی مدد کا جذبہ, کس قدر. حسنین کریمین کے واقعات اگر آپ سن لیں, کوئی اگر واقعہ یاد آتا ہو, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ کے گھرانے کی بھی بات ہونی چاہیے. مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا, بالکل اسی طرح کا کچھ واقعہ ہے کہ یہی 5 افراد گھر میں تھے. جی اچھا, ان میں جو ہے نا وہ ابھی آپ نے جو حضرت فضا کا ذکر کیا, خادمہ کا, جو میں واقعہ سنا رہا ہوں اس میں ایک نبی حضرت مولا علی کے غلام کا ذکر ہے. اچھا, غلام تھے اور مولا علی خود تھے, حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, اور آپ کے دونوں صاحبزادے جنتی نوجوانوں کے سردار گھر میں تھے. 3-4 دن سے فاقہ چل رہا تھا. اب جب فاقہ بہت زیادہ ہوا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایک لباس مولا علی کو دیا کہ اسے لیجئے, اسے فروخت کر دیجئے, اور جو قیمت ملے گی اس سے کچھ لیتے آئیے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ مبارک لباس, اس لباس پر ہماری جان قربان فاطمہ الزہرا کا لباس, سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا مقدس لباس ہوگا. آپ بازار لے کر گئے اور بازار جا کر آپ نے اس کو بیچا. غالباً 6 درہم اس کے بدلے ملے. چاندی کسی کے درہم تھے یا دینار, ابھی مجھے اس وقت کنفرم یاد نہیں آ رہا ہے, غالباً درہم تھے. تو 6 درہم میں وہ لباس فروخت ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ان حضرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ کیسا تھا, اور اللہ پاک ان کو پھر انعام کیسے عطا فرماتا. سبحان اللہ. تو گئے تو نبی آپ نے 6 درہم لیے, راستے میں لے کر, جی راستے میں لے کر گھر کی طرف آ رہے تھے کہ ایک سائل مل گیا سامنے سے. کیا بات ہے, حضور کچھ عطا فرمائیے. اچھا, ہمارے یہاں ہوتا نا کہ بھائی ہے تو چلو 1 دے دیا, 2 دے دیا. اس نے سوال کیا تو آپ نے پورا دے دیا. سبحان اللہ, پورا دے دیا. 3 دن سے پہلے فاقے چل رہے ہیں, گھر میں کھانے پینے کا کچھ ہے نہیں, سب کچھ دے دیا. اب مزید گھر کی طرف آگے بڑھے, ہے کچھ نہیں, گھر پہ کیا لے کے جائیں. تو راستے میں آپ نے دیکھا ایک شخص جو ہے اونٹ لے کر کھڑا ہوا ہے, اور اس نے کہا کہ اے علی اونٹ خریدیں گے؟ تو کہا خرید لیں گے, جی لیکن رقم میرے پاس نہیں ہے. تو کہا ادھار لے لیجیے. ٹھیک ہے, ادھار لے لیتے ہیں.
آپ نے اس کو لے لیا, طے ہوا کہ یہ 100 درہم میں آپ کو بیچوں گا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جب رقم آئے گا دے دوں گا. آپ نے وہ لیا اور لے کر جب آگے بڑھے تو آگے ایک شخص اور کھڑا ہوا دکھا. تو اس نے کہا کہ یا علی کیا آپ اس کو بیچنا چاہیں گے؟ کہا بالکل بیچیں گے. کتنے کا بیچیں گے؟ کتنے کا لیا؟ کہا کہ میں نے 100 درہم کا لیا ہے, آپ بتائیں کتنے کا لیں گے؟ کہا کہ میں اس کو 160 درہم میں لوں گا, کیا آپ بیچیں گے؟ کہا بیچیں گے. تو آپ نے اس شخص سے 160 درہم لیے اور 100 درہم دوبارہ اس کے پاس گئے جس سے آپ نے خریدا تھا, 100 درہم اس کے دے دیے جو قرض تھا. اب 60 جو بچے تو آپ گھر پر گئے اور جا کر وہ جو پیسہ ہے جو بھی حاصل ہوا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا تعجب ہوا کہ 60 درہم تو بہت زیادہ ہیں, جو میرا جو لباس تھا اس کی اتنی قیمت نہیں تھی, 60 درہم کیسے مل گیا؟ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا. بہرحال پورا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد اگلے دن حضرت مولا علی شیر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا, علی جو کل تمہارے ساتھ واقعہ ہوا تم جانتے ہو کیا تھا معاملہ وہ؟ کہا یا رسول اللہ آپ بیان فرما دیجئے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے 6 درہم حاصل کیے, اس کے بعد 2 شخص ملے. جانتے ہو جو پہلا شخص ملا وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. کہا کہ وہ شخص جس نے تمہیں بیچا وہ غالباً حضرت میکائیل علیہ السلام, مجھے ابھی نام کنفرم یاد نہیں, ایک اللہ کے کوئی فرشتے تھے. اور آگے جس شخص نے تم سے وہ جو اونٹنی خریدی وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے. اور سن لو یہ جو اونٹنی ہے یہ میری بیٹی فاطمہ کی قیامت کے دن سواری بنے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کتنا پیارا واقعہ ہے نا. زبردست, سن کر مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ, مزہ آ جاتا ہے, مزہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو سحری ہمارے ناظرین کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بات چل رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کی, مدینے والوں کا جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے. یہاں پر ایک فرمائش بھی آئی ہے, ایک اسلامی بھائی نے جو ہے فرمائش کی ہے کہ سید سلمان سے جو ایک کلام سننا چاہتے ہیں. تو میں جو ہے کیونکہ تذکرہ بھی چل رہا ہے مدینے والوں کا, انشاءاللہ جو ہے اس کے 2-3 اشعار جو ہے وہ ابھی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ حج پر جو ہے موقع ملا تھا جانے کا. اللہ پاک نے بڑا کرم کیا اور مدینہ حاضری میری جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2017 میں ہوئی تھی. اس کے بعد ڈائریکٹ 2024 میں جو ہے وہ مدینہ حاضری ہوئی, ایک بہت بڑے گیپ کے بعد. تو بس جو ہے وہ کلام بھی جو فرمائش ہے وہ میرا بھی پڑھنے کا جی چاہا کہ اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا, دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے, دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے, یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خیرد نادا وہ دامن تار تار آئے, گئے جتنے خیرد نازا وہ دامن تار تار آئے.
جبی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، جبی ہو آستاں پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، یہ لمحے زندگی میں خدا پھر بار بار آئے، یہ لمحے زندگی میں خدا پھر بار بار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہوتے باقی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہوتے باقی گلیوں میں، اجازت ہے نسیمائے صبا بہار آئے، اجازت ہے نسیمائے صبا بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مدینے کی بات اب حاضری نصیب فرمائے، جنہوں نے دیکھا ہے انہیں اللہ پاک پھر دکھائے، آمین آمین۔ اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ پاک ان کے لیے ایسے اسباب کریں کہ وہ جلد مدینہ دیکھا ہے۔ آمین آمین۔ مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا، مدینہ وہ مدینہ ہے کہ بس اللہ پاک ہمیں ایسا سبب ہمارے لیے کر دینا۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے، جنید بھائی سے بھی پوچھوں گا میں، جنید بھائی بھی ابھی کچھ دنوں پہلے مدینے کی حاضری کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یعنی اس کے لیے کچھ کوشش کرے، ایفرٹ کرے، دعائیں کرے۔ سب سے پہلے تو دعائیں کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر عشق بیدار کرنا ہوتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ مدینے کی رٹ لگانی ہوتی ہے۔ یقین مانیے جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بھی جنید بھائی جو ہے بار بار بتاتا ہوں، ایف جی این چینل کے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ ایک چچا میرے درس میں رکتے تھے، پٹھان واڑی میں میں درس دیا کرتا تھا، تو مسجد کے باہر جو ہے وہ، مسجد کے اندر درس کی اجازت نہیں تھی تو مسجد کے باہر درس ہوتا تھا، تو ایک چاچا ملاقات کرتے تھے، اور ہمیشہ جب روزانہ درس میں میرے کھڑے رہتے وہ، اور ایک ہی بات کرتے وہ کہ بیٹا دعا کرو مدینے چلے جاؤ، سبحان بیٹا دعا کرو مدینے چلے جاؤ۔ اچھا بظاہر وہ چاچا جو ہے نا ایک دم یعنی سادے لباس والے، پینٹ شرٹ پہنتے تھے اور نمازی تھے ماشاءاللہ، بٹ ان کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ چاچا کے پاس اتنا انتظام ہوگا کہ مدینے جائیں۔ کچھ عرصے بعد، بہت عرصے بعد جو ملاقات ہوئی تو چاچا کو میں نے پوچھا چاچا مدینہ دیکھا ہے؟ کہا بیٹا اللہ نے بہت کرم کر دیا، مدینہ کی حاضری ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، تو یعنی ایسے اسباب ہوتے ہیں۔ جی، مجھے بھی ایسے یاد اسباب آیا، ہو مجھے بھی جاتے یاد ہیں۔ آیا آپ نے جب بیان کیا تو ہمارے شہر جے پور کا ہی واقعہ ہے، ابھی شاید یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک ہے ہمارے مطلب ہماری مسجد میں یہ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ بہت غریب آدمی، ان کے جب بھی آپ لباس دیکھو گے پھٹے پرانے اور مطلب میل کچیر والے، یعنی بہت غریب ہیں وہ، یعنی ان کا گزارا چلتا ہے لوگوں کی مدد سے ہی چلتا ہے مطلب، لیکن لگتا نہیں تھا کہ یہ بندہ کہیں مدینے جائے گا۔ اسباب کیسے بنے تھے کہ وہ ہے نا کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام، سبحان اللہ، اور وہ بھی ہے کہ مال و زر کی بات نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے پیارے آقا نے۔ تو کچھ ہوا یوں سید صاحب کہ ایک ٹور جا رہا تھا جی، تو ہمارے جے پور سے ہی، اچھا اب سب تھے اس کے اندر اچھی فیملی والے ظاہر ہے، جی، اب ان کو ایک خادم کی ضرورت تھی اچھا، جو ان کے برتن دھو سکے، ان کے کپڑے دھو سکے۔ دیوانے کی نکل پڑی دیوانے، بالکل۔ تو اب ان کے کپڑے دھونے والا ان کو چاہیے تھا، ان کے سامان کی حفاظت کرنے والا ہی چاہیے تھا، سبحان اللہ۔ تو اس پہ نظر پڑی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ سمجھ میں آ رہا ہے، جی، تو ساتھ میں اس کو لے کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیسے انتظام ہوگا، کیسے انتظام ہو جاتے ہیں جنید بھائی، بے شک
بے شک یعنی اللہ پاک جس کو جیسا نوازتے ہیں. الحمدللہ. تڑپ ہونی چاہیے صحیح صاحب، جو ہے اسباب پر نظر نہیں، خالق جی. کے اسباب پر نظر رکھی جائے. سبحان اللہ. یہ نہ دیکھا جائے کہ یار میرے پاس کیا ہے، میں کیسے جاؤں گا. جی جی یہی بس دیکھا جائے کہ بلانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم کے سارے معاملات ہے. جب وہ بلائیں گے بندے کو بھی شعور نہیں ہوگا، سمجھ بھی نہیں ہوگی کہ کہاں سے انتظام ہو رہا ہے. تو لہٰذا بس یہی ہے کہ توجہ اس بات پر رکھے، جیسے آپ نے فرمایا دعائیں، تو واقعی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، تڑپ کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اس کی سوچ میں مدینہ ہو، اور دعاؤں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کو کہتے پھرے میرے لیے دعا کرو کہ میں مدینے چلے جاؤں. اللہ پاک کی بارگاہ میں بس گڑ گڑائے، لوگوں سے بھی دعائیں کروائے، لیکن اپنے طور پر بھی دعائیں کرتے رہے انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم نے بچوں میں دیکھا ہے کہ اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا جو باکس ہوتے ہیں، گلہ جس کو کہتے ہیں، تو اس میں پیسے جمع کرتے ہیں مدینے جانے کے لیے. سبحان اللہ. ایسا آپ کے بھی گھروں میں ہوگا، جنید بھائی کے گھروں میں بھی، ہمارے بچے بھی، کہ یہ پیسے جمع کرے مدینے جانے کے لیے. گفتگو ہوتی ہے تو صحیح صاحب اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب وہ رمضان ہے ماشاءاللہ، فلاں عمرے پر جا رہا ہے، فلاں جو ہے وہ فیملی عمرے پر جا رہی ہے، تو اب اپنے بھی چلے جاتے نا، جی اپنے بھی چلے جاتے. سبحان اللہ. اللہ پاک ان کا بولنا قبول کر. آمین. ان کی ننھی سوچ ہوتی ہے تو ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھائی جانے میں کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ انہی کی ان تڑپ کی وجہ سے ہمیں بھی بلاوا آ جائے، بچوں کی جو ہے تڑپ کی وجہ سے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حسان. ماشاءاللہ. اور آپ کا نام بیٹا مائک پہ کہیے. محمد ذیشان. ماشاءاللہ. حسان اور ذیشان بھائی آپ دونوں؟ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں. ماشاءاللہ. کون بڑا ہے دونوں میں سے؟ آپ نے؟ آپ بڑے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال. آپ کی؟ مائک پہ آپ بتا دیجئے ان کی عمر کیا ہے. جی 9 سال. 9 سال ہے. 10 سال اور 9 سال. ماشاءاللہ حسان اور ذیشان تشریف لائے آج کے ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ مہمان خصوصی بن کے. حسان اور ذیشان آپ نے مدینہ جانا ہے؟ مدینہ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں جانا ہے؟ امی ابو سے کہتے ہیں مدینہ جانا ہے؟ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. تو دارالمدینہ میں تو مدینے کے تعلق سے تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ بولتے ہیں امی ابا کو کہ مدینہ لے کر چلو؟ کہا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نا جانا ہے مدینہ؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مدینے کا بلاوا عطا فرما دے. ماشاءاللہ. چلے آپ سے کچھ سوالات آج کریں گے. دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ. دارالمدینہ والوں کو بہت کچھ جو ہے وہ دارالمدینہ میں ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ سکھایا جاتا ہے. تو سوال کروں گا، جواب دیں گے آپ انشاءاللہ؟ چلے ٹھیک ہے. آپ سے پہلے بیٹا رمضان یہ اسلامک کیلنڈر کا کتناواں مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ ہے. 9واں مہینہ ہے. آپ شور ہیں؟ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلے آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ابھی ان کو مائک دے دیں آپ. بیٹا آپ نے بتانا ہے کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3. قبر میں شور جی 3 سوال ہوں گے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اب آپ جو ہے حسان بھائی کو دے دیں مائک. حسان بھائی یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی جو سب سے آخری صورت ہے، جو آخری سورہ ہے نا، اس کا نام کیا ہے آپ کو بتانا ہے؟ سورہ ناس. سبحان اللہ. سورہ ناس یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے ماشاءاللہ. چلے کسی دن سنیں گے آپ سے انشاءاللہ. اچھا آپ ابھی ذیشان بھائی کو دے دیجئے. ذیشان بھائی آپ نے یہ بتانا ہے کہ قیامت کس دن آئے گی؟ جیسے ویک میں کتنے ڈیز ہوتے بیٹا؟ 7 ڈیز ہوتے ہیں نا. تو اب قیامت جس دن آئے گی وہ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ. جمعہ کا دن ہوگا. سبحان اللہ کیا شان ہے ماشاءاللہ. حسان بھائی ذیشان بھائی ماشاءاللہ دونوں نے سبھی سوالات کے جوابات درست دیے. اللہ پاک آپ لوگوں کے علم میں خوب خیر و خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ناظرین ہمارا پروگرام انوار سحری جاری ہے. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں ہیں اور مفتی صاحب بھی نہیں ہیں، مگر جنید صاحب اور علی مدنی صاحب ہیں. تو ان سے اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں. ایک سوال ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے. سوال یہ ہے، کسی نے سوال کیا ہے، اویز زیدی نام ہے، ہیلپ کر کے ہر وقت ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یعنی اس کے بدلے میں مجھے صلہ ملے گا. جنید بھائی کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یعنی میں کسی کی مدد کروں اس وجہ سے کہ مجھے کچھ ملے گا. اس کے لیے میں حدیث پیش کر دوں. جی جی بے شک کہ کیا ملے گا. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جی جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے جی
اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے سبحان اللہ، تو اس نے مجھے خوش کیا، ہاں، کیا ہاں، بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے۔ سبحان اللہ، اللہ، کیا کچھ مل رہا ہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ کی رضا یعنی مل ہوتا ہے رہی ہے۔ ذہن میں جی جی یعنی کہ علم کی کمی، علم کی کمی کی میں کیوں مدد کروں اس کی، جی جی، کیوں مدد کروں میں اس کی؟ صحیح۔ بھائی دیکھیے یہ ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے جنید بھائی جی۔ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ میرے کام نہیں آیا تھا تو میں اس کی مدد کیوں کروں؟ جی یعنی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے جی جی۔ اس طرح کہ یار یہ میرے کام نہیں آیا، آج جو ہے وہ لوگ بڑی مطلبی دنیا ہو گئی ہے، کوئی کسی کے کام کا نہیں ہے تو میں کسی کے کام کیوں آؤں؟ بھائی لوگ آپ کے کام آئے جی اور آپ ان کے کام آئے جی تو کیا آپ نے مطلب بڑا کام کیا کیا آپ نے؟ جی، وہ آپ کے کام آیا تھا، آپ اس کے کام آ گئے، سبحان اللہ، وہ آپ کے کام نہیں آیا اور آپ جی۔ اللہ کے لیے اس کے کام آ رہے، تو اللہ پاک کو یہ ادا ہو سکتا ہے آپ کی زیادہ پسند آئے۔ سبحان اس لیے اللہ، کوشش یہی کرنا چاہیے کوئی کام آئے نہ آئے، اور بلکہ جو نہ آئے اس کے لیے تو زیادہ آگے بڑھنا چاہیے جی جی، تاکہ زیادہ ثواب کے حقدار۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کے کچھ سوالات ہیں تو مفتی صاحب سے ریلیٹڈ ہوں گے تو میں نہیں پوچھوں گا، بٹ جو جنرل ہیں وہ علی بھائی یا جنید بھائی جو ہے جواب دے سکتے ہیں۔ علی بھائی یہ رہنمائی کرے، ایک ریحان اتاری صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا آسان طریقہ بتا دیں۔ آسان طریقہ، تہجد کا کیا طریقہ ہے نماز ماشاء پڑھنے اللہ، کا؟ تہجد تو اس کا وقت بھی بہت ہے ماشاءاللہ پڑھنے والے کے لیے، جی اور آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جی، اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی سو گئے نا، اچھا، اگر سو گئے، تھوڑا سا سونا شرط ہے، آنکھ مطلب لگ گئی، آنکھ لگ گئی، ہاں، اس کے بعد اٹھیں، اس کے بعد صبح صادق تک یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک جب بھی چاہیں آرام سے پڑھ لیں، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ جی جی، اچھا، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت فکس ہے، آپ جو بھی چاہیں پڑھ لیں جی، آسانی کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کو تہجد نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تہجد کی نماز جو ہے وہ رمضان میں پڑھنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، بالکل، ہے نا؟ رمضان میں جو ہے وہ سحری کے لیے عموماً ہم جاگتے ہیں اور اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو اب تہجد کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے بالکل، سحری سے سبحان پہلے اللہ، پہلے؟ کیا بات ہے، بہت اچھی اپورچونٹی ہے زبردست، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین لیکن بھی جو یہ دیکھ ہے رہے ہیں، کہ سونا ضروری ہے۔ اچھا، سونا بعض ضروری، اوقات لوگ رمضان میں ماشاءاللہ جاگتے ہیں پوری رات، کئی جگہ ایسا ہے کہ وہ سوتے نہیں ہے، دن میں سوتے ہیں، جیسے آپ نے جی۔ کل تذکرہ کیا تھا ممبئی کا جو حال ہے، لوگ دن میں سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، اگر جی، ایسا معاملہ ہے تو پھر تہجد کو تو نہیں کہیں گے، البتہ رات کے نوافل کے طور پر اس کو آپ اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے، ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جی 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 جی، اس میں یوں بھی ایڈ کر لیا جائے سے سب جو ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بھی پوچھ رہے ہو کیونکہ بہت سے لوگوں کو علم کی کمی کی بنا پر یہ لگتا ہے کہ بھئی تہجد کوئی الگ جی، نماز ہے، یعنی اور کچھ اس کا اس میں طریقہ کار ہے، طریقہ کچھ الگ ہوگا، کتنی بار پڑھنا ہے، اگر کون اس سا کا سورہ طریقہ پڑھنا ہے، کیا ہے، مطلب کتنی تکبیر ہے اس میں، کتنے رکوع ہے، کتنے سجود ہے، تھوڑا اگر آسان یہ بھی کر دے تو۔ میں نے عرض کیا نا، وہی جس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں نا، جس طرح 2 رکعت نفل، ایک مثال کے طور پر ظہر کی 2 سنت پڑھی آپ نے فرض کے بعد، اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، جی، جس طرح وہ پڑھتے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ ہی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا، پہلی تکبیر کے لیے، پھر یعنی رکوع کیا، نارمل جو 2 جی رکعت بالکل، نفل نماز پڑھی وہی جاتی چیزیں ہے ہیں، اسی ہاں۔ طریقے 2 یا بس 8 رکعت جی۔ جو ہے وہ یہ روایتوں میں ملتی ہے کہ 2 یا 8 رکعت جو ہے کم سے کم تہجد دو، کی، کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم کم 2 سے کم رکعت 2 رکعت پڑھنی ہے، اور نارمل پڑھنی ہے، یعنی جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح سے البتہ پڑھنا بس ہے۔ نیت تہجد کی کر لیں اس میں، تہجد کی نیت کر لو، کتنا ثواب ملے گا اگر کوئی فضیلت اگر تہجد کی نماز کی یاد ہو کسی کے ذہن میں، جنید بھائی کے، علی بھائی کے، صلی اللہ علیہ محمد۔ ابھی پراپر ذہن میں نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ بہت فضیلت بالکل والی بہت نماز فضیلت ہے، ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریم اہتمام فرماتے ہیں نبی نماز، پاک کی ذات پر تو فرض تھی، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی اس لحاظ سے جو ہے وہ نماز تہجد پڑھنا سنت بھی، جی سنت بھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھا کرتے، بلکہ آپ پر فرض تھی، تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ جو میرے آقا کی پسند وہ میری پسند، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو پسند فرمایا، نوافل کو پسند فرمایا، تو ہمیں بھی تہجد پڑھنا چاہیے۔ ایک کسی نے سوال کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ میں سے جواب دے دیں گے، ایک مسکنسیپشن ہے، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ کوئی ہمارے مبارک خان بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ جنت میں سب سے پہلے لکڑہارے کی بیوی جائے گی، یہ والا واقعہ بیان کریں۔ یہ کیا ہے لکڑہارے کا جو واقعہ ہے، اس کی بیوی پہلے جنت میں جائے گی، ایسا کچھ ہے؟ کچھ میرے علم میں نہیں ہے اس طرح۔ جی، یعنی یہ جو لکڑہارے کی جو بیوی والا جو واقعہ ہے، یہ جو ہے وہ یہ کوئی یعنی اوتھینٹک واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو کہانیاں چل پڑی ہیں نا تو اس طریقے سے یہ واقعہ جو ہے اوتھینٹک نہیں ہے، اور یہ معاذ اللہ جو ہے وہ
چند لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے، ورنہ کوئی اوتھینٹک کتاب سے، علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں اس میں سے یہ واقعہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لکڑ آرے کی بیوی پہلے جنت میں جائے گی، ایسی کوئی جو ہے وہ اوتھینٹک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سوالات تو بہت سارے آئے ہیں اور مفتی صاحب کی کمی جو ہے وہ آج بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. نعت سننا چاہتے ہیں، آنکھوں کا تارا نام محمد، اس کے 2-3 اشعار اگر آپ سنائیں. سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. رکھو لحد میں جس دم عزیزو، رکھو لحد میں جس دم عزیزو، مجھ کو سنانا، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا، سما جا، جا سما جا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بات جو ابھی کچھ دیر پہلے ایک اسلامی بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ریوارڈ نہ ملے، کوئی ہماری تعریف نہ کرے یا کوئی انعام نہ ملے، کوئی صلہ نہ ملے، تو کیا ہمیں جو ہے وہ مدد کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے جنید بھائی کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور اللہ پاک دنیا میں اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس طرح کے اگر واقعات اگر رونما ہوئے ہوں آپ کی زندگی میں، اگر کچھ ایسا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے پرسنل ایکسپیرینس، یا جو ہے وہ کسی کے تعلق سے آپ نے سنا ہے کہ بہت مدد کرتا تھا اور اس کے وارے ہی نہیں آ رہے ہو گئے، دنیا میں، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملے گی، آپ نے روایات بھی بیان فرمائی، تو دنیا میں جو ہے اس کا صلہ. سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جو ظاہری دنیا کی بات اگر ہم کر رہے، کئی ایک لوگ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو اس پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کئی سالوں پہلے یا تو ان کے باپ دادا یا یہ خود غربت کی ایک دم پسماندگی کی زندگی گزار رہے تھے. یعنی میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، آج اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا ہے، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے. ان کا خود کا بیان ہے کہ آج جس دکان کے وہ مالک ہے اس دکان کی فٹ پاتھ پر وہ سوتے تھے. اللہ وہیں سوتے تھے اسی دکان کی فٹ پاتھ پر. اللہ کی شان نرالی، اللہ کی شان. یہ مطلب جی یعنی کہ بہت ہو گیا تو سمجھو 30-40 سال پہلے کی بات ہو سکتی ہے یہ، کیونکہ ان کی بہت زیادہ عمر نہیں، تقریباً جو ہے 50-55 سال ان کی ایج ہے اور 10-12 سال کی عمر کا یہ واقعہ ہوگا ان کا. تو ان کا اور آج ماشاءاللہ اتنا ہے کہ مطلب ہے اللہ پاک نے نوازا ہے. تو خود وہ بتاتے یعنی کہ ایسے ایسے کام انہوں نے کیے ہیں، خود بتاتے کہ جو ہے یہ ٹرک جو خالی کرتے نا گونیاں، وہ تک کے خالی کیے، لیبر کا کام، لیبر کا کام، اور کرتے رہے، محنت کرتے رہے، محنت کرتے رہے. اللہ پاک نے ایسے مواقع دیے. ایک دکان تھی مارکیٹ کی بہت بڑی دکان، اس سے وہ چند چیزیں مطلب جو پیسے ان کے پاس جمع ہوتے وہ لیتے اور وہ سیل کرتے تھے.
تو جس دکان پہ جا کر ایک تو اپنی دکان کی انہوں نے مثال دی ٹھیک ہے کہ بھائی اس کی فٹ پاتھ پر سوتے تھے وہ تو خرید لی جی اور اسی طرح جب وہ فٹ پاتھ پر سوتے تھے اور ایک بڑی دکان سے جا کر آئٹم خرید کر اس کو بنا کر کے بیچتے تھے جی تو ایک ایسا بھی وقت آیا سید صاحب کہ جس دکان سے وہ چند روپے لے کر وہ ایک دو پیس خریدتے تھے جی ایک وقت وہی دکان خریدنے کے لیے گئے اس کے مالک بنے. اس کے مالک بن کے اس دکان والے نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم میری دکان پر جو ہے 2 پیس اور 4 پیس لینے آتے تھے جی جی اور آج تم میری دکان خریدنے آئے. ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہی ہے کہ ماشاءاللہ ہے جی. وہ دیتے بھی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی نکالتے خیرات بھی کرتے بند مٹھی بھی دیتے اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے نا. ایک کے بدلے 10 کا وعدہ کچھ سبحان اللہ. یعنی اس طرح کے واقعات یہ میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے اور ہم نے دیکھی ہے کہ دعوت اسلامی کی خدمت ہوتی ہے ذمہ داریاں ہوتی ہے تو دعوت اسلامی کے مبلغین جو ہے وہ عطیات کے لیے اسلامی بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس نے ہم کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ جو ہے 10 دیا تھا وہ جو ہے وہ آئندہ رمضان میں جو ہے وہ 12 دیتا ہے 15 دیتا ہے یہ تو بڑھا کر ہی دیتا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. سبحان اللہ. جو ایک نیکی لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسی طرح کی اس کو 10 عطا فرمائے گا. کیا بات ہے. اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 عطا فرماتا ہے. اچھا ابھی جو بات چل رہی تھی جنید بھائی نے ماشاءاللہ جو واقعہ سنایا جی یہ تھا کہ مطلب لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اس سے ثواب ملتا ہے. جی. اچھا کچھ لوگ سید صاحب ایسے بھی ہیں کہ جو مدد تو نہیں کرتے جی الٹا یہ کام کرتے ہیں کہ بعض اوقات وہ غریبوں کو ستاتے ہیں. کوئی حاجت مند کے دروازے پر آتا ہے اللہ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم ستاؤ تو نہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور مانگنے والے کو سائل کو جھڑکو نہیں اس کو ڈانٹو نہیں. ایک واقعہ مجھے اس پر یاد آ رہا تھا میں نے چاہا اس کو بھی بیان کر دوں. ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے اور وہ تھا سیٹھ اچھا خاصا اللہ پاک نے اس کو نوازا تھا اور ایسا تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا جاؤ دیکھ کر ہو کون ہے. چنانچہ وہ شخص جب گیا تو دیکھا وہ عورت جب گئی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک فقیر ہے ایک مانگنے والا ہے. تو شوہر جو تھا اندر سے جو امیر رئیس تھا اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے کون ہے دروازے پر. تو کہا کہ ایک مانگنے والا ہے سوال کر رہا ہے کچھ چاہتا ہے وہ. تو شوہر نے جب یہ سنا تو آیا باہر اٹھ کر اور اس نے اس کا گلا پکڑا اور اس کو پھینک دیا باہر نا اور کہا کہ تجھے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اس کو جھڑکا اور اس کو بھگا دیا. خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی واقعہ گزرا کچھ سال گزرے کچھ مہینے گزرے. اب وہ جو میاں بیوی تھے نا آپس میں ان کی آپس میں کچھ انبن ہوئی بات چلتی رہی یہاں تک کہ بہت بڑی اور آخر میں طلاق ہو گئی. اب یہ شوہر الگ اور بیوی الگ. اچھا وہ جو عورت تھی اس نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس کو ماشاءاللہ ایک اچھا شوہر مل گیا جو اس کو سمجھنے والا. اب اسی طرح یہ دونوں ہی بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ جو نئے شوہر کے ساتھ وہ اپنے بیٹھی ہوئی تھی وہ عورت تو باہر دستک ہوئی دروازے پر. جب وہ باہر گئی تو دروازہ کھولا اس نے اس فقیر کو دیکھا اور وہیں پر بے ہوش ہو کے گر گئی. اللہ. خیر فقیر تو وہاں سے چلا گیا اس کو دیکھ کر. جب اس کو کچھ ہوش آیا تو اس کا جو نیا والا شوہر تھا اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے تم نے ایسا فقیر میں کیا دیکھ لیا اس فقیر کے اندر جو تم بے ہوش ہو کے گر گئی. تو اس نے کہا کہ یہ فقیر جو ہے یہ میرا پہلے والا شوہر ہے جو بہت امیر تھا یہ غریبوں کو ستایا کرتا تھا. آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ فقیر بن کر اس دروازے پر آیا. وہ جو شوہر تھا نا وہ مسکرایا. اس نے کہا مجھے جانتی ہو میں وہی آدمی ہوں جو اس وقت تمہارے دروازے پر فقیر بن کر آیا تھا. اللہ پاک نے مجھے اس کی جگہ بنا دیا اس کو میری جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے دولت دی ہے میرے پاس مال ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا ہوں. ہم نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ کروڑ پتی روڑ پتی بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اللہ کو بہت ناپسند ہے. یعنی بڑے بول گھمنڈ تکبر یہ چیز ہے نا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نہ کریں بٹ اس کو جھڑک دینا اس کے ساتھ جو ہے وہ غلط انداز سے پیش آنا. یعنی لوگ جو ہے نا اتنا جو ہے وہ زبان چلانے کی عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو وہ جب زبان چلانا شروع کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں کتنے لوگوں کی دل آسانیاں کر بیٹھتے ہیں. تو یہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. چاہے آپ جو ہے وہ کسی غریب سے بات کر رہے ہیں امیر سے بات کر رہے ہیں سیٹھ سے بات کر رہے ہیں نوکر سے بات کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ سیٹھوں سے تو بہت اچھے سے بات کر رہے ہیں نوکروں کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جھڑک رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ بڑے رف انداز میں باتیں کر رہے ہیں. اس طرح کے معاشرے میں بے انتہا مثالیں آپ کو ملے گی کہ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا سٹیٹس دیکھ کر بات کرنا
یہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ماحول ہے آج کا کہ اس پر جو ہے وہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. یقین مانیے کہ جو واقعہ علی بھائی نے بیان کیا نا, اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے کسی بری چیز کی وجہ سے, تو ڈر ہے کہ وہ جو ہے وہ چیز اس کے اندر آ جائے, وہ اس میں مبتلا ہو جائے, وہ چاہے وہ گناہ گار ہو. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ ذلیل کیا, گناہ کر رہا مطلب کہ کوئی بندہ کسی کو کسی توبہ کرنے کے بعد اس گناہ پر آڑ دلائے. ایک بندہ ایک گناہ سے توبہ کر چکا ہے, اس کی توبہ کے بعد اس کو آڑ دلائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اس آڑ دلانے والے کو اسی گناہ کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. علی بھائی ہمارے ماشاءاللہ عالم دین بھی ہے. ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے, بہت مشکل نہیں, آسان سا اس کا جواب جو ہے وہ آپ عطا فرما دیں گے کہ روزے کی حالت میں اگر ریح خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹتا ہے یا روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ کل ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا کلیئر کیا تھا اس چیز کو کہ روزہ کن چیزوں سے, کل یا شاید پرسوں کی بات ہے, بہت آسان سے سمجھاتا ہے کہ کھانے پینے اور جماع جو ہے نا, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو کوئی چیز اگر جسم سے خارج ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, چاہے وہ ری ہو یا کوئی اور چیز, خون خارج ہو گیا, ری خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جنید بھائی, ٹاپک ہمارا بہت پیارا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ کریں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. میں انشاءاللہ جو ہے وہ ایک رسالے کا نام, مکتبۃ المدینہ پہ جو رسالے ملتے ہیں, اس میں شان یہ ہے کہ آپ پہلے بتاتے نہیں ہیں, وہ سرپرائز ہوتا ہے نا, ہمارا امتحان لے لیتے ہیں. جی چلیے ایکٹیویٹی سرپرائز میں ہو تو ہی جو ہے وہ مزہ آتی ہے, ورنہ آپ تیاری کر کے. آپ ٹیچر ہے نا. جی تو سرپرائز. اور کل جیومیٹری کا پیپر ہے آپ کی بچی کا, تیاری زور و شور سے چل رہی ہوگی. 3 بجے رات تک جاگ رہی تھی. میرے بچے کا بھی یہ حال ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی یہ کیا کرنا ہے, کا بیٹا سوئیں گے کب, پیپر دے کر آ کے سو جاؤں. جی اللہ کی بندی چپ چاپ سو جا بھی, کیسا سوئی تب میں سلا کے آیا ہوں 3 بجے. تو ٹیچر ہے تو یہ سارے معاملہ جو ہے وہ پتہ چلتے رہتے ہیں. تو دارالمدینہ کے بچے بھی بورڈز کے ایگزام دے رہے ہیں, اور ہمارے جنید بھائی کی بھی جو بچی ہے ماشاءاللہ دارالمدینہ کا فرسٹ بیچ ہے جو بورڈ کا ایگزام دے رہا ہے. دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے انہیں امید سے زیادہ کامیابی عطا کرے. تمام دارالمدینہ کے بچے, بلکہ تمام مسلمان بچے جو بورڈ کا ایگزام دے رہے, اللہ پاک انہیں ان کی محنت کا بہترین صلہ عطا فرمائے. جنید بھائی انشاءاللہ میں ابھی علی بھائی کو ایک رسالہ جو ہے اس کا نام بتاؤں گا, آپ نے اشارے میں سمجھانا ہے, اور مشہور رسالہ ہوگا. ٹھیک ہے, مشہور رسالہ. جی ٹھیک ہے, اشارے میں سمجھانا ہے, آپ نے پہچاننا ہے, آپ نے پہچاننا ہے. میں کان میں عرض کروں گا انشاءاللہ. الہی خیر بحق کے شاہ جیدہ. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں ابھی علی بھائی اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے. مکتبۃ المدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے. مکتبۃ المدینہ والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں جب میں مکتبۃ المدینہ کی تشہیر کرتا ہوں, اور نہیں کرے تو جو ہے وہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ FGN چینل پہ مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا اعلان نہیں ہوتا ہے. چلے ہم جو ہے لگے ہاتھ تو مکتبۃ المدینہ کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. بہت ساری کتابیں آپ کو ملے گی مکتبۃ المدینہ سے. لٹریچر سے ہمارا جو ہے تعلق گہرا ہونا چاہیے, کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالے. یہ نا فضول ہے, یہ نا فضول ہے. اس پہ جو ہے وہ آپ کو انٹرٹینمنٹ تو مل جائے گا, علم ملنا جو علم ہوتا ہے, بٹ جو عموماً جو ہے وہ موبائل پر لوگ علم حاصل کم کرتے ہیں اور اپنا وقت زیادہ برباد کرتے ہیں. کتابوں سے محبت ہونا چاہیے, کتاب دوست بن جائے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا. تو دعوت اسلامی کا جو پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ, اس پہ بڑی شاندار کتابیں ہوتی ہیں. علم دین میں بھی آپ کا اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ دنیاوی بھی باتیں آپ کو بہت کچھ اس میں سیکھنے ملے گی. تو ایک رسالہ, ایک بکلیٹ چھوٹی سی, بڑی پیاری بک ہے, اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. علی بھائی نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اشارے میں, اور جنید بھائی نے اس کو پہچانا ہے. بہت پرانے رسالے, نئے والے لیٹسٹ والے نہیں, پرانے رسالے. یہ ایکٹیویٹی ہم نے کروائی تھی رحمتوں کے رنگ پروگرام میں. اچھا کروا دیا آپ نے, چلے آپ کی جو ہے میں نے پیروی کر لیا نا. چلے لیکن میں نے کروائی تھی, کی نہیں تھی نا. اچھا دیکھتے ابھی کیسے آپ کرتے ہیں. میرا کروانا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. چلیے خیر, امید ہے جنید بھائی میرا تعاون کریں گے سمجھنے میں. امتحان تو جنید بھائی کا ہے, ٹھیک ہے. پانی نہر کا پانی. نہر کا پانی کون سا رسالہ ہے جنید بھائی؟ نہر کا وہ مشہور رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. پہاڑ, گھر, اچھا اذان, مسجد, مسجد خوشبودار رکھے. اللہ اکبر.
مسجد تو ہو گئی. اللہ مینار, گنبد, سمندری گنبد. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ پہنچ گئے جنید بھائی. مگر اس میں داد دینی پڑے گی علی بھائی کی. جی پہنچا دیے انہوں نے ماشاءاللہ, شاندار طریقے سے پہنچا دیا. اب جنید بھائی آپ نے کرنا ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پہچانا, اشارے بہت اچھے کیے. پہلے پانی دکھائے, پھر جو ہے وہ مسجد تک پہنچا ہے, پھر مسجد کے مینار اور گنبد تک الحمدللہ پہنچ گئے جنید بھائی. جنید بھائی اب آپ نے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنا ہے. سنا تو نہیں نا آپ نے؟ کچھ سیدھی کی آواز آئی لیکن میں سمجھ نہیں پایا کیا بولا. اللہ پہنچ گئے شاید یہ. نہیں میں نہیں پہنچے. نہیں بالکل. اچھا ٹھیک, آسان ہے. سانپ, گنجا سانپ. گنجا صاحب کون سا رسالہ ہے بھائی؟ ہے وہ بھی ہوگا. اچھا, سانپ, جن, سانپ کا ڈنک, سانپ اور بچھو. سانپ تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے درست ہے. اوکے, اس کے بعد سمجھیں. زبان سے نہیں کہنا ہے, زبان سے نہیں کہنا ہے. سانپ جو ہے کتنے طریقے کے اپنے رسالے ہیں اس پر غور. زبان سے نہیں کہنا ہے جنید بھائی. جی الہی خیر کردہ. جی اشارے میں. سانپ, ٹھیک ہے, سانپ تک پہنچ گئے. کیسے میں آپ کو ایکسپلین کروں, مردہ مشکل ہو سانپ. رہا ہے. قریب ہے آپ بس. اچھا دوبارہ اور کچھ تبدیل کیجیے اشارہ کچھ. علی بھائی ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کون سی کتاب ہے جن کا نام سانپ سے آتا ہے؟ بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں آپ. ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین پہنچ پاتے. علی بھائی سے پہلے لے لیں گے یہ شاید. جی اچھا جی. اچھا, سانپ نما جن. بہت مشہور رسالہ ہے, بہت پرانا بھی رسالہ ہے. ہاں سانپ یہاں تک پہنچ گئے. اچھا پہلا لفظ سانپ ہی اس میں نہیں. اچھا یہ بتا دیں. دوسرا ہے. اچھا یعنی پہلا لفظ کچھ اور ہے. جنید بھائی مگر جو ہے وہ آپ جو ہے نا زبان سے کہہ رہے ہیں, ایسے بتا رہے ہیں. جزاک اللہ. دوبارہ اشارہ کیجیے, پورا اشارہ دوبارہ کیجیے گا. میں اس کا اشارہ کر نہیں پا رہا ہوں, ان کا قصور نہیں ہے, قصور میرا ہے. آپ نہیں کر پا رہے. جی میں اس کا اشارہ کر نہیں پا رہا ہوں. اچھا یہ تو برابر ہے, اس کے بعد میں کیسے میں آپ کو عرض کروں. کیمرہ مین اسلامی بھائی مسکرا رہے. جی بولے جنید بھائی کر نہیں پا رہے اشارہ. کر نہیں پا رہے حقیقت. رسالہ امیر سنت کا یہ. جی امیر اہل سنت کا رسالہ. چڑیا اور اندھا صاحب. شاید ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے. چلے ٹھیک ہے علی بھائی آپ اشارہ کیجیے. اچھا میں کروں. اچھا ٹھیک ہے, اگر اس کو ان کو ٹپس دے دوں تو شاید یہ پہنچ جائیں. اچھا چلے ٹپ دے دی, ایک ٹپ آپ کو پہنچانے میں مدد کریں گے انشاءاللہ. جی خواتین کے متعلق وہ رسالہ ہے. خواتین کے متعلق رسالہ. جی ایکچولی علی بھائی جو ہے وہ لیٹسٹ مبلغ ہیں ماشاءاللہ, عمر بھی کم ہے اور وہ رسالہ بہت پرانا ہے. لیکن شاید جو ہے وہ علی بھائی کے زیر مطالعہ آیا نہ ہو سکتا ہے, پہنچ نہیں پا رہے ہیں. ورنہ جو ہے وہ سانپ سن کر جو ہے وہ پرانے مبلغین ہو گئے, پرانے مبلغین, کیونکہ ہم انہی کتابوں سے بیان کرتے تھے. اسلامی بہنوں کے متعلق, پردے کے تعلق سے اگر کوئی جو ہے وہ بیان کرنا ہوتا تو زخمی صاحب رسالہ. اور آگے بول دیے زخمی صاحب. میں نے کہہ دیا کیا؟ میں نہیں کہہ دیا. اللہ اللہ, یہ تو پورا پہنچنا ہو گیا, مکمل طور پہ منزل پہ پہنچ گیا آپ ماشاءاللہ. چلے ٹھیک, جو ٹیچر تھا اس نے ہی غلطی کر دی اور جو ہے وہ ہمارے پہنچا دیا آپ نے ماشاءاللہ. اچھا بچے سوال پورا پہنچا دیا, ٹیچر نے خود جواب دے دیا. اب بچے جواب ہی نہیں دے پا رہے تو اب ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ جواب ہی نہیں آ پا رہا ہے. انشاءاللہ ہمارے موضوع کی طرف بڑھیں گے. سوشل, آج میرا جو ہے وہ ٹیب بار بار گر جا رہا ہے, یہ سٹینڈ تبدیل کرنے کی حاجت ہے. سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے مدد کر کے ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں, اس موضوع پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ ایک روٹی یا ایک جو ہے پیکٹ کھانے کا دے رہے ہیں اور اس پہ 4 لوگوں نے ہاتھ لگایا اور کوئی فوٹو نکالا. ایک کیلا دے رہے ہیں اور 4 لوگوں کا ہاتھ ہے. جی, تو اس طرح کے واقعات بہت سارے جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کے تعلق سے کیا کہیں گے علی بھائی؟ اس پہ سید صاحب وہی اصل ہے نیت کا دار و مدار, کہ آپ اگر اچھی نیت کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں, اس کو کھانا پہنچاتے ہیں, اس کو کچھ رقم پیش کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اگر ڈالتے ہیں تو وہی بات ہے, اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ملے گا.
اگر نیت ہے احسان جتلانے کی، دکھاوا کرنے کی، جی تو پھر ظاہر گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر باطل نہ کرو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھیں جو سامنے والا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا کہ جس کے گھر آپ گئے وہ بیچارہ، اس کی یہ چاہت نہیں تھی کہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوں، جی میرا چہرہ یا جو ہے نا میری کلپ اس طرح وائرل ہو اور مجھے لوگ دیکھیں کہ اس نے جو ہے صدقات وصول کیے ہیں، جن کو ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ جی لیکن ایسے لوگ کہ جو بعض اوقات اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے، کہا جاتا ہے کہ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، ہاں یہ آج کا دور ہے کہ نیکی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے جی ہیں۔ جی، تو یہ ہوتا ہے اب وہ لوگوں کو بعض اوقات اس سے ایذا ہوتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایذا پہنچا کر اور احسان جتا کر صدقات مت دو، جی اس طرح اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ جی تو یہ جو چیزیں ہیں، اگر وہی بات ہے نیت کے اوپر ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں لوگوں کے جو ہے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی ہم اگر سوشل میڈیا پر کلپس ڈال بھی رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس بندے کو دکھائے نہیں، اس کو بلر کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ تاکہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو مزید اس پر آمادہ کرنے کے لیے میری کلپ وائرل کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل وہ ہے نیت کے اوپر ہے، نیت اس کی کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جنید بھائی، قرض دینا یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، مدد ہے، اور مقروض کے ساتھ جو ہے وہ رعایت کرنا، تو اس تعلق سے اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی کریں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ دلائی آپ نے جی کہ مقروض کے ساتھ رعایت کرنا، اس کی تو بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، میں وہ فضیلت ہی نکال دوں۔ جی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی جی اس کے لیے مہلت ختم ہونے تک روزانہ اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ہے، سبحان جی اللہ۔ اور قرض کی وصولی کے دن بھی اگر مزید مہلت دے دی تو اسے روزانہ اتنی ہی رقم 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اچھا تو ایسا واقعی جو حاجت مند ہے، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کی، جی جی تو عموماً قرض لینے والے حاجت مند ہوتے ہیں عموماً۔ اب ایک بات اور یہ ہے کہ مطلب دوسری بات بھی ہے کہ کسی نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے کہ اس طریقے سے کرنا، ہم ان کی بات نہیں غیر کرتے۔ ہوتے ہیں بہت زیادہ ہاں، لوگ جو ہے وہ ضرورت کے پیش نظر ضرورت کے پیش نظر۔ اور اب قرض دینے والے کو یہ غور کر لینا چاہیے، تھوڑا سی بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچے، ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے، یعنی وقت پر اپنی رقم ہم کو نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ بھی غور کر لے سامنے والے کے تعلق سے کہ واقعی یہ دینا چاہتا ہے اور نہیں دے پا رہا ہے یا قصداً نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو اگر یہ محسوس ہو کہ واقعی یہ بیچارہ دینا چاہتا ہے لیکن حالات اس کو ایسے ہو گئے کہ نہیں دے پا رہا ہے، تو اب اگر تھوڑا سنبھال سکتے تو سنبھالے، رعایت کرنی چاہیے، رعایت دیں گے آپ، اس کے دل کی دعائیں لیں گے۔ جی جی وہ کھا جانے والے تو لوگ اور ہیں، لیکن اگر وہ رعایت کا مستحق ہے تو پھر یہ حدیث پاک ہے کہ اگر ہم اس کو مہلت دیتے ہیں تو صدقہ روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب، اور جب مہلت پوری ہو گئی ہے، ہم نے جو بھی جنوری کا فیبروری کا ٹائم فکس کیا تھا اتنے ٹائم میں دے دینا، اب اگر وہ تاخیر کر رہا ہے اور اگر ہم دے رہے تو روزانہ ڈبل رقم 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ لیکن اس میں ان لوگوں کو یہ نہ ہو کہ بھائی جو ہے ثواب آپ کو زیادہ مل رہا ہے، تھوڑی مہلت اور دے دے، یعنی جو مقروض ہے وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ ہاں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جلد موت آ جائے، اور اب اگر ایسا نہ ہو کہ قرض لے کر دنیا سے جانا پڑے تو پھر وہ روایت ہے کہ سارے گناہ معاف لیکن قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، قرض خواہ کو قرض کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ تو اس طرح بندہ ڈرے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے۔ یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ لیتے وقت بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، اور جب لے لیا دینے کا وقت آیا تو پھر دے دوں گا، کھایا نہیں ہوں، تو اس طریقے کے جملے کہنے سے اور سامنے والے کو غصہ آتا ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ ہی اس میں مشورہ میرا یہ ہوگا، میں تو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، اگر بہت حاجت نہیں ہو نا تو قرض نہ لیا جائے، کیونکہ قرض لے تو لیا جاتا ہے، آپ نے 20,000 روپے لے لیے، 50,000 روپے لے لیے، پھر دینے میں ظاہر ہے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ تو جب تک بہت حاجت نہ ہو، میں مشورہ یہ دوں گا ناظرین کو، قرض نہ لیں۔ واقعی بہت زیادہ حاجت ہے تو ایک بات الگ ہے۔ صحیح ہے۔ اسلامی بھائی آج ویورز اچھے ہیں ماشاءاللہ،
اور سوالات بھی کافی آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ہے؟ علی بھائی آپ نے کی ہے؟ کاش نصیب ہو جائے. ظاہری طور پر تو نصیب ملاقات نہیں ہوئی ہے. جنید بھائی نے کافی برکتیں لوٹی ہے. جنید بھائی ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ایسا سنا ہے کہ مشہور ہے، ہم مبلغین سے سنتے تھے کہ امیر علیہ سنت آپ کے گھر بھی تشریف لائے. اچھا ماشاء اللہ کیا بات. ماشاءاللہ یعنی کتنے سعادت مند ہیں ابھی جنید جو برکاتی موجودہ بھائی. گھر ہے اس میں ان کے جو پرانا جو گھر ہے، پرانا مکان ہے، ماشاء اللہ. تو ماشاءاللہ جنید بھائی کی تقریباً فیملی، بھائی، چچا کے بچے اور سب ہے نا ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے. کافی قریبی جو ہے وہ الحمدللہ ان کے بھائیوں سے ملاقاتیں ہماری رہی ہے، دوستیاں رہی ہیں ماشاءاللہ. اسرار بھائی ماشاءاللہ ان کے بھائی ہیں. تو ماشاءاللہ جو ہے جنید بھائی کے گھر امیر علیہ سنت تشریف لائے. سبحان اللہ. تو یہ تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ نے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی ہے یا نہیں. ہم نے آپ کو وہ اسلامی بھائی کی زیارت کروا دی کہ جن کے گھر پر جو ہے وہ امیر علیہ سنت تشریف لائے ہیں. سید صاحب آپ سے اگر سوال کروں میں، جی امیر علیہ سنت سے ملاقات الحمدللہ اللہ کا بےحد احسان ہے کہ امیر علیہ سنت سے جو ہے وہ ملاقات بمبئی میں بھی ہوئی ہے. اچھا الحمدللہ بمبئی میں ہی ملاقات ہوئی ہے. اللہ پاک نے وہ شرف عطا فرمایا الحمدللہ. اللہ اللہ وہ پاک دن دکھائے. آمین آمین. اللہ کرے کہ جو یہی اسلامی ماہ بھائی رمضان تھا. جی اسی جی ماہ رمضان میں آمد ہوئی تھی. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یعنی اسی طرح ماہ رمضان. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ہمارا پروگرام جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے. بس ایک آخری جو ہے وہ میں عرض یہ کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دے. دعوت اسلامی کا ایک پیارا ڈپارٹمنٹ ہے GNRF. یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، یعنی جو ضرورت مند ہے ان تک راشن کٹ پہنچانا، افطاری کا اہتمام ان کے لیے کرنا، ان کے گھر میں جو ہے افطاری کا سامان پہنچانا، یہ سب الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. ویلفیئر ایکٹیویٹیز دعوت اسلامی کرتی ہے، غریبوں کا خیال کرتی ہے. پھر دعوت اسلامی میں جو اجیر ہے کون ہے؟ یہ اکثر جو ہے وہ غریب اسلامی بھائی ہیں، غریب اسلامی بہنیں ہیں. میں ایسے بھی واقعات جانتا ہوں کہ ایسی اسلامی بہنیں جو دوسروں کے گھروں میں جا کر برتن مانجا کرتی تھیں، ان کو دعوت اسلامی نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں انہیں قرآن پاک پڑھنا سکھایا گیا. سبحان اللہ. انہیں اس قابل بنایا گیا کہ وہ دوسروں کو قرآن پاک سکھائے. اور آج وہ برتن مانجنے والی ایک اسلامی بہن نہیں، کئی اسلامی بہنیں. ایک شہر کی ناگپور کے کا یہ واقعہ ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اہتمام کیا کہ ایسی اسلامی بہنیں، ضرورت مند اسلامی بہنیں جو گھروں کا کام کرتی تھی، انہیں قرآن پاک سکھایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں جو الحمدللہ دوسروں کو قرآن پاک سکھا رہی ہے اور حلال روزگار کما رہی ہے. وہ بھی حلال روزگار تھا، بٹ یہ ماشاءاللہ عزت دار ان کو جو ہے وہ ایک ایسا کام کہ جس میں عزت بھی ہے اور جس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ ان کو ثواب بھی مل رہا ہے اگر اچھی اچھی نیتیں کرے تو ماشاءاللہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. وومن امپاورمنٹ کا کام دعوت اسلامی کرتی ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ اتنے اجیروں کو تنخواہ دیتی ہے جس سے ان کے گھروں میں جو ہے وہ چولہے جلتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنی زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی کو پیش کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں آن لائن دعوت اسلامی india.org پر جا کر بھی ڈونیشن دے سکتے ہیں. آن لائن پیمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. ہم جو ہے وہ اب بڑھیں گے سحری کی طرف. بمبے میں سحری کے لیے اب کچھ ہی منٹ باقی ہیں، انشاءاللہ سحری کریں گے. آپ اگر سحری کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کی سحری میں خیر و برکت عطا کرے. کچھ دعا ہو جائے، مختصر سی دعا. علی بھائی یا جنید بھائی آپ کر لیں. کچھ اسلامی بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ماشاءاللہ مختصر دعا ہو جائے. جنید بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ وسیلہ، سحر کا مبارک وقت ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، شب جمعہ ہے. رب کریم رحمت کا اشرا ہے، ایک نظر رحمت آمین. ہم سب پر بھی فرما دے. آمین. اے رب کریم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. یا اللہ پاک اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا کر دے. مالک راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری قبر و آخرت بھی بہتر کر دے. دنیا کے بھی غموں سے نجات دے اور قبر و آخرت میں بھی راحت نصیب کر. یا اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما. محتاجیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے. یا اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس قابل کر دے مالک کے تیرے بندوں کی مدد کرتے رہے. یا اللہ پاک سب کی محتاجیاں دور فرما. بار بار سفر حرمین نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو
مجبور کی. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک. جزاک اللہ خیر. ابر کرم